آپ کی خدمت میں تجویز تعزیت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند کے اجلاس ملک و بیرون ملک کی ان اہم شخصیات کے سانحہ ارتحال پر رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور مغفرت بلندی درجات کی دعا کرتا ہے۔ جو گزشتہ اجلاس مجلس منتظمہ 12 ستمبر 2012 سے اب تک داغ مفارقت دے کر پروردگار کے حضور پہنچ چکے ہیں، دعا فرمائیے۔ اس وقت جو شخصیات سامنے آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر کے یقیناً میں خود بھی اس وقت اللہ تعالیٰ اور حضرات کے درجات کو بلند فرمائے، جس میں ابھی یہاں ہوتے تو آپ حضرات ان کی زیارت فرماتے، بالخصوص حضرت امیر الہند رابع صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، جمعیت علماء ہند کے دونوں نائبین صدر حضرت مولانا مفتی خیر اسلام صاحب، حضرت مولانا امان اللہ خان صاحب، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی صاحب نائب مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب، مولانا نور عالم خلیلی امینی صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمان اعظمی صاحب، مولانا جابر صاحب اڑیسہ، پروفیسر نثار احمد صاحب کی اہلیہ، حضرت مولانا عبدالاحد قاسمی صدر جمعیت علماء سہرسہ، مولانا الیاس صاحب بارہ شیخ الحدیث جامعہ کاشف العلوم مرکز نظام الدین، حضرت مولانا نظام الدین خاموش رکن شورا دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا رفیق احمد صاحب قاسمی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، محترم جناب احمد پٹیل صاحب، مولانا کلب صادق، والد محترمہ مولانا احمد شاہ خضر مسعودی صاحب، مولانا نثار احمد قاسمی استاد حدیث دارالعلوم اسلامیہ بستی، مولانا ابو بکر صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء جھارکھنڈ، محمود الظفر رحمانی صاحب، مولانا شبیر احمد قاسمی صاحب نائب صدر جمعیت علماء راجستھان، والد محترمہ مفتی سخاوت صاحب، اور ہمارے جمعیت علماء ہند امارت شریعہ ہند کے ناظم حضرت مولانا معیز الدین صاحب گونڈوی، اور حضرت مولانا سید متین الحق اسامہ قاسمی۔ اس کورونا لاک ڈاؤن میں سب سے بڑا سرمایہ جو اٹھا ہے وہ جمعیت علماء اور دارالعلوم دیوبند کا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی بھرپائی فرمائے۔ اسی طرح سے مولانا ابھی حضرت مولانا ریاست علی صاحب کے صاحبزادے مولانا سعدان صاحب کا انتقال ہوا، مولانا یاسین صاحب کے والد محترم مولانا امداد اللہ صاحب چودھری صدر جمعیت علماء ضلع بردوان، مولانا زکریا صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء باگوڑا، مولانا اشرف صاحب نائب صدر جمعیت علماء بیربھوم، مولانا عبدالسبحان صاحب صدر جمعیت علماء ہاوڑہ۔ یہ وہ شخصیات جن کے نام ہم تک پہنچے تھے، ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ کے علم میں اگر ایسی شخصیات ہوں جو اس میں نام نہ آ سکا ہو تو آپ نام پہنچا دیں، اسے شامل کر لیا جائے گا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے موجودہ حالات کے سلسلے میں۔ 1 منٹ میں 1-2 باتیں اس کی تمہید کے طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ اس تجویز کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، دیوبند میں پیش کی جا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی فکر مند ہے اور اپنے اپنے انداز سے بات کر رہا ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کی اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں ان کو یہاں سے پیش کی جانے والی باتوں کی اہمیت سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اور یقیناً جہاں پہنچانی ہے پہنچ جائے گی کہ حالات کے سلسلے میں تجزیے کیے جا رہے ہیں آج کل، اور اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جن حضرات کے مشن میں
جن حضرات کو اپنے مشن میں وہ کامیابی نہیں ہوئی جو مطلوب تھی، ان پر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، اور جن کا منصوبہ پورا ہوا ان پر ذمہ داری ڈالنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک طبقہ کر رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے تمام ہی خدام کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب میں تجویز کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی کی روک تھام کے اقدامات پر غور۔ آج ہمارا ملک نفرت اور مذہبی تعصب کی آگ میں جل رہا ہے۔ خواہ لباس ہو، کھانا ہو، عقیدہ ہو، تہوار ہو یا زبان و معیشت ہو، ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں لگانے کے بجائے تخریب کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ فرقہ پرستی کی یہ سیاہ آندھی سرکاری سرپرستی میں چل رہی ہے، جس نے اکثریتی طبقے کے ذہن کو زہر آلود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مزید برآں قومی میڈیا اشتعال پھیلانے کا سب سے بڑا حربہ بن گیا ہے۔ مسلمانوں، مسلم حکمرانوں اور اسلامی تہذیب کے خلاف بیہودہ اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی مہم پورے شباب پر ہے، اور ارباب اقتدار قانونی گرفت کے بجائے ان کو آزاد چھوڑ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند اس بات پر فکر مند ہے کہ مسلم اور اسلام دشمنی کے علانیہ اور اجتماعی اظہار کے باعث عالمی سطح پر وطن عزیز کی بدنامی ہو رہی ہے، اور اقوام عالم میں ہندوستان کی متعصب، تنگ نظر اور مذہبی انتہا پسندی کی شبیہ بن رہی ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ہندوستان مخالف عناصر کو اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور ترقی کے حوالے سے جمعیت علماء ہند حکومت ہند کو متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات پر روک لگائے جو جمہوریت، انصاف اور مساوات کے تقاضوں کے خلاف اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اکثریت کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کر کے اپنا تسلط قائم رکھنا ملک کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ سراسر دشمنی ہے۔ آج کل جس طرح قومی یکجہتی کو جعلی قوم پرستی کے نام پر سبوتاژ کیا جا رہا ہے، اس کو جمعیت علماء ہند صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری قوم کا نقصان عظیم اور وطن کی سالمیت کے لیے خطرناک سمجھتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد سے اپیل کرتا ہے کہ رد عمل اور جذباتی سیاست کے بجائے متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں۔ اگر فسطائی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے اس جبر و ظلم کے آگے مسلمان سرنگوں ہو جائیں گے اور وطن عزیز میں وہ ان کی غلامی اور جبر کی زنجیروں میں بندھ جائیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور اس کی فضاؤں میں ہم پروان چڑھے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو نہ صرف مضبوط و مستحکم کیا ہے بلکہ اس کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی ہیں۔ اس لیے ہم ملک میں مسلمانوں یا کسی بھی طبقے کے ساتھ ناانصافی اور امتیازی برتاؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ جمعیت علماء ہند امت کے نوجوانوں اور طلبہ کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتی ہے کہ وہ اندرونی و بیرونی وطن دشمن عناصر کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ انہیں مایوس کرنے، بھڑکانے
اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے حالات سے ہرگز مایوس نہ ہو اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں، بلکہ اپنی ملی تنظیم اور ذمہ دار شخصیات پر اعتماد رکھیں. آپ حضرات اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر. مولانا مفتی شمس الدین بجلی صاحب ناظم اعلیٰ جمجمہ کرناٹکا. اسلاموفوبیا کے انسداد سے متعلق تجویز بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 28-29 مئی 2022 دیوبند. ہندوستان میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. اسلاموفوبیا صرف مذہبی عداوت نہیں بلکہ عداوت کو ذہن اور فکر پر حاوی کرنے کا نام ہے، جو ایک عالمگیر المیہ اور انسانی حقوق اور جمہوری اقدار سے متصادم ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم کو مذہبی، سماجی اور سیاسی انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارا وطن عزیز پہلے کبھی اس حد تک اس کی زد میں نہ تھا، لیکن آج ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو ملک کی صدیوں پرانی شناخت کو بدل دینا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک مشترکہ اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے. اس صورتحال پر جمعیت علماء ہند انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے درج ذیل تدابیر اپنانے کی ضرورت محسوس کرتی ہے. نمبر 1، لا کمیشن کی 2017 میں شائع ہونے والی 267ویں رپورٹ کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت کو سماجی و اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے. نمبر 2، تمام مذاہب، نسلوں اور قوموں کے درمیان رواداری، پرامن بقائے باہم، بین المذاہب ثقافتی ہم آہنگی کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے مقررہ 15 مارچ کو ہر سال عالمی اسلاموفوبیا ڈے منایا جائے، جس میں انسانی وقار کے احترام کا واضح پیغام دیا جائے اور ہر قسم کی نسل پرستی و مذہبی امتیاز کے خاتمے کے لیے مشترکہ عزم کا مظاہرہ کیا جائے. نمبر 3، ان حالات کے تدارک کے لیے جمعیت علماء ہند نے جسٹس اینڈ ایمپاورمنٹ انیشیٹو فار انڈین مسلمز کے نام سے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کا مقصد ظلم و ستم کو روکنا اور امن و انصاف کے قیام کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے. تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ صرف ایک شعبہ قائم کر کے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے ہر سطح پر مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے. اس لیے جمعیت علماء ہند اپنی سبھی اکائیوں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور دلچسپی کے ساتھ اس کے کاموں میں شریک ہوں. آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر تائید فرمائیں. اور آخر میں جو جز اور جو جملہ پڑھا گیا ہے، میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کروں گا، اکائیوں سے جو درخواست کی گئی ہے کہ اس میں کھل کر حصہ لیں، بھرپور حصہ لیں اور میدان عمل میں اتر کر اس کی مکمل عملی تائید پیش کریں، تبھی جا کر یہ نفرت والی جو فضا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ اب جو تائیدی تقریر ہوگی اس میں بات اور واضح اور کھل کر آئے گی اور پھر اس کے بعد آپ کو اس میں شریک ہو کر کام کرنا آسان ہوگا. مولانا جاوید صاحب دہلی تشریف لائیں اور اس تجویز کو پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صدر محترم، سبھی مہمان اعزاز، حضرت ذی وقار دارالعلوم دیوبند کے محقق حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب جی در مشہور ہے. تمیمی کلمات کے ذریعے ہم سب کو
اعلیٰ فرمایا اور سدبھاونا منچ کے حوالے سے جو آپ نے ہم سب کے درمیان جو پیغام جاری فرمایا، ہم سبھی سے یہ امید اور یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم لوگ دیش کے وکاس کے لیے اور دیش کی سرکشا اور دیش کو وکست رکھنے کے لیے انشاءاللہ امن و امان، شانتی اور سدبھاونا کو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو مستحکم کریں گے اور مضبوط کریں گے۔ میں تجویز کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ جمعیت سدبھاونا منچ کو مستحکم کرنے پر غور۔ بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 28-29 مئی 2022 دیوبند۔ جمعیت علماء ہند کے دستور کی دفعہ 8 سماجی خدمات کے تقاضوں کے مطابق اجلاس مجلس منتظمہ منعقدہ 12 ستمبر 2019 میں جمعیت سدبھاونا منچ کی تشکیل کا فیصلہ لیا گیا تھا، جس میں کم از کم 11 ممبر ہوں گے، ان میں نصف غیر مسلم افراد ہوں گے۔ اس منچ میں جمعیت کے فعال ایکٹیو ممبران اور بلا لحاظ مذہب و ملت مقامی ذمہ داروں کو شامل کیا جائے گا۔ منچ ہر ماہ میٹنگ منعقد کرے گی، جس میں برادران وطن کی شرکت کو یقینی بنایا جائے اور دستور کی دفعہ 8 میں درج ہدایات کے مطابق مشترک عملی اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 1، مختلف مذہبی فرقے کے لوگوں کا مشترکہ اجتماع کرنا۔ نمبر 2، شہری ضروریات کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا۔ نمبر 3، مزدوروں، کسانوں اور پسماندہ لوگوں کی خدمت کرنا۔ نمبر 4، یتیموں، بیواؤں، مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ نمبر 5، منشیات اور جنسی بے راہ روی کی روک تھام کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا۔ نمبر 6، حساس مذہبی مسئلوں جیسے گوکشی، عبادت گاہوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، مذہبی تہواروں، نیک عبادات کے لیے عوامی مقامات کا استعمال جیسے مسائل میں باہمی گفت و شنید سے پرامن حل نکالنا۔ نمبر 7، ماحولیات کے تحفظ جیسے شجرکاری، پانی کے استعمال میں احتیاط اور گندگی سے علاقے کو پاک کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنا۔ آج کے مخصوص حالات میں یہ اجلاس جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ اس تحریک کو مستحکم کریں اور بلا تاخیر اپنے اپنے علاقوں میں جمعیت سدبھاونا منچ کی کمیٹیاں تشکیل دیں۔ جمعیت علماء یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ وہ دھرم سنسد کے ذریعے جمعیت علماء یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ وہ دھرم سنسد کے ذریعے نفرت پھیلانے والے افراد اور گروہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ملک گیر سطح پر کم از کم 1000 سدبھاونا سنسد منعقد کرے گی۔ کم سے کم 1000 سدبھاونا سنسد منعقد کرے گی، جس میں سبھی مذاہب کے 65 افراد کو مدعو کیا جائے گا۔ شکریہ۔ گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی عبداللہ معروفی صاحب استاد دارالعلوم دیوبند اس تجویز کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تجویز ہے فلسطین اور عالم اسلام سے متعلق۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس فلسطین میں اسرائیلی تشدد اور مسجد اقصی میں نمازیوں کے ساتھ مار پیٹ پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ تشدد اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اسرائیل کی ایک شناخت بن گئی ہیں۔ نہتھے اور کمزور فلسطینیوں اور ان کے بچوں کو قتل کرنا اس دہشت گرد اور شیطانی حکومت کی صفت خاصہ ہے۔ یہ اس کی توسیع پسندانہ سوچ کا مظہر ہے کہ 50 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہیں اور وہ لگاتار اس سلسلے ستم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
جمعیت علماء ہند اس سلسلے میں بین الاقوامی برادری سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس ظلم و ستم کے طویل عہد کے خاتمے کے لیے درج ذیل فوری اقدامات کو بروئے کار لائے۔ نمبر 1، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1860 مجوزہ 2009 کے مطابق اسرائیل کو غزہ کی 15 سالہ پرانی ناکہ بندی ختم کرنے اور کراسنگ پوائنٹس کھولنے پر مجبور کیا جائے۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 2334 مجوزہ 2016 کے مطابق اسرائیل کو مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کی تمام سرگرمیاں بند کرنے کی ہدایت دی جائے۔ نمبر 3، اسرائیل مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں اور زیادتیوں سے فوری طور سے باز آئے۔ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں اور زیادتیوں سے فوری طور سے باز آئے، جس میں طاقت کا ناجائز استعمال، مکانات کی مسماری، جبریہ بے دخلی اور بین الاقوامی اصولوں کی فوجی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہی کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 4، مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کے آزادانہ داخلے کو یقینی بنایا جائے اور اس پر اسرائیلی تسلط کا جلد خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 5، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنایا جائے اور اسرائیل کو مجبور کیا جائے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرے اور مقبوضہ عرب علاقوں کو خالی کرے۔ نمبر 6، ہندوستان نے ہمیشہ اور ہر فورم پر فلسطینیوں کی جد و جہد اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی ہے۔ ہندوستان نے ہمیشہ اور ہر فورم پر فلسطینیوں کی جد و جہد اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی ہے۔ یہ ملک کی شاندار روایت رہی ہے کہ اس نے استعماری اور قابض طاقتوں کی مخالفت کی ہے۔ موجودہ وقت میں ہماری حکومت سے امید ہے کہ وہ اس روایت کو باقی رکھے گی۔ نمبر 7، جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس فلسطین کے علاوہ عالم اسلام کے دیگر ممالک بالخصوص شام اور یمن کی صورتحال پر بھی اپنے دکھ اور قلق کا اظہار کرتا ہے اور یہ مخلصانہ اپیل کرتا ہے کہ مسلمانوں کا حکمراں طبقہ نہایت بیدار مغزی اور دردمندی کے ساتھ حالات کے تقاضوں کو محسوس کرے اور اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرے۔ یہ تجویز، اس میں کچھ پہلے بھی اس طرح کی تجویزیں آئی ہیں اور وقت کے تقاضے کے مطابق کچھ نکات کا اس میں اضافہ ہے۔ آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے؟ الحمدللہ۔ ہندوستان کے سب سے بڑے صوبہ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالرب اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اقلیتوں کے تعلیمی و اقتصادی حقوق پر تجویز پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم تجویز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تجویز کا عنوان ہے اقلیتوں کے تعلیمی اور اقتصادی حقوق پر غور۔ بموقع اجلاس مجلس محترمہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی تعلیمی و اقتصادی صورتحال کی ابتری کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سچر کمیٹی وغیرہ کی رپورٹیں چشم کشا اور حقیقت حال کی آئینہ دار ہیں۔ اس خراب صورتحال میں جہاں ایک طرف حکومتی پالیسیوں کا دخل ہے، وہیں ہم مسلمانوں کا رویہ بھی نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس
जहां मरकजी व सूबाई हुकूमतों को मुतवज्जे करता है कि वो मुसलमानों की तालीमी व इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें और इस्लाह की रुकावटों को दूर करें। वहीं ये जुज़ मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है जो हमसे मुताल्लिक़ है, जिस पर हमसे खिताब किया गया। वहीं मुसलमानों से भी पुरज़ोर अपील करता है कि वो पूरी संजीदगी के साथ तालीमी व इक़्तिसादी मैदान में आगे बढ़ें। अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाना और उनकी सही तरबियत करना खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरी समझें। नीज आज के इजलास का ये खास पैगाम है कि मुस्लिम बच्चों और बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए अपने स्कूल और कॉलेज अलग से कायम किए जाएं ताकि उनके अकायद और इस्लामी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इस्लामी तालीमात के सिलसिले में गलतफहमियों का इज़ाला और इर्तिदादी सरगर्मियों का इंसदाद मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद इकबाल साहब सदर जमीयत उलमा बिहार तशरीफ़ लाएँ और इस तजवीज़ को पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तालीमात के सिलसिले में गलतफहमियों के इज़ाला और इर्तिदादी सरगर्मियों के इंसदाद पर और मौका इजलास मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा हिंद 28-29 मई 2022 व मकाम देवबंद। मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा हिंद का यह इजलास महसूस करता है कि दौर हाजिर में मज़हब इस्लाम के बारे में मंसूबे के तहत गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, जिनसे न सिर्फ इंसाफ पसंद खैर जानिबदार बरादरान वतन मुतासिर होते हैं, बल्कि उनका असर हमारी नई नस्ल पर भी पड़ रहा है। ये गलत फहमियाँ ख़ास तौर पर दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और ख़वातीन के साथ गैर मुनसिफाना सलूक के हवाले से पैदा की जा रही हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये है कि हम अहले वतन के दरमियान इस्लामी तालीमात के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं उनके इज़ाला की कोशिश करें। बिलख़ुसूस मीडिया के गलबा के दौर में मीडिया के ज़रिए इस्लामी अहकाम व अक़ाइद व क़वानीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इस्लामी तरीक़ात के गुज़ार खुशी के मुहिम का मुअस्सर जवाब दिया जाना आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इस सिलसिले में फौरी तौर से दर्ज ज़ेर इक़दामात की ज़रूरत महसूस की जाती है। नंबर 1, सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे पैगामात तैयार करके नश्र करना जो इस्लाम के महासिन और मुसलमानों के सही किरदार को उजागर करे। नंबर 2, जदीद तालीम याफ्ता ज़हनों में परवरिश पा रहे इलाहादी अफ़कार की इसलाह के लिए उनके मिजाज से हमान मवाद फराहम करना और मौका व मौका उसके लिए तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़िद करना। नंबर 3, सीरत के उन्वान से इस्लामी क्विज़ मुनक़्क़िद करना, उसमें सभी मज़ाहिब और तबक़ात के तलबा को शामिल करना। आज का ये इजलास बिलख़ुसूस जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारों और बिलउमूम मदारिस इस्लामिया मिली तंजीमों से इल्तमास करता है वो इस सिलसिले में ख़ुसूसी बेदारी का मुज़ाहरा करें और दीन इस्लाम की खिदमत के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। हिंदी ज़बान और इलाकाई ज़बानों को इख्तियार करने से मुताल्लिक़ तजवीज़ पेश फरमा रहे हैं मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब, नाज़िम आला जमीयत उलमा बिहार। बमौका इजलास मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमा हिंद मुनक़िदा 28-29 मई 2022 तजवीज़ पेश की जा रही है हिंदी ज़बान इख्तियार करने से मुताल्लिक़। उर्दू ज़बान से हमारा कौमी व वतनी रिश्ता है। ये हमारी इल्मी, तारीख़ी और मजहबी वरसा की अमीन है। नीज़ ये ज़बान मुसलमान और अहले वतन की मादरी ज़बान है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कौमी ज़बान हिंदी और दिगर इलाकाई ज़बानों मसलन बंगला, तमिल,
گجراتی وغیرہ زبانوں سے احتراز کریں، بلکہ یہ بھی بلا تفریق ہماری اپنی زبانیں ہیں اور برادران وطن کے ساتھ رابطے، باہمی افہام و تفہیم اور رشتوں کے استحکام کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کی روایات و ہدایات کے مطابق مسلمانوں بالخصوص اہل علم حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ اردو کے ساتھ ہندی علاقائی زبانوں کا استعمال کریں۔ اس سلسلے میں ائمہ حضرات، واعظین و مقررین کو خاص طور سے متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ جمعہ اور دینی جلسوں کی تقاریر و پیغامات ہندی یا دیگر علاقائی زبانوں میں پیش کریں۔ اس موقع پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے اس خطاب کا تذکرہ مفید ہے جو آپ نے جمعیت علماء ہند کے 17ویں اجلاس عام بمقام حیدرآباد میں ہندی کو علمی زبان بنانے سے متعلق فرمایا۔ مسلمان جو کم و بیش 100 برس تک غیر ملکی زبان یعنی انگریزی کو فروغ دینے میں سرگرم عمل رہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندی سے نفرت کریں یا اس کو علمی زبان بنانے کی کوششوں میں حصہ نہ لیں۔ انگریزی بہت سے سمندروں کو پار کر کے ہندوستان پہنچی تھی، لیکن ہندی زبان کسی دوسرے ملک سے نہیں آئی، وہ خود ان کے ملک میں پیدا ہوئی اور بہت سے علاقوں میں خود مسلمانوں نے اس کی تخلیق میں حصہ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دستوری حقوق سر کرنے اور اقصا سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش پر اظہار تشویش، اس تجویز کو پیش فرمائیں گے پروفیسر محمد نعمان صاحب شاہجہاں پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ یہ دستوری حقوق سلب کرنے اور یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوششوں پر اظہار تشویش۔ مسلم پرسنل لا جو امور شامل ہیں، مثلاً شادی، طلاق، خلا، وراثت وغیرہ، وہ کسی سوسائٹی، شخصی یا گروہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ وہ تہذیب اور رسم و رواج کے معاملات ہیں، بلکہ وہ بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ کی طرح مزید مذہبی احکام کا حصہ ہے اور قرآن کریم اور حدیث شریفہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام سے ثابت شدہ قوانین یا احکام میں کسی بھی طرح کی تبدیلی یا اس پر عمل کرنے سے کسی کو روکنا دین اسلام میں صریح مداخلت اور دستور ہند کی دفعہ 25 میں دی ہوئی ضمانتوں کے خلاف ہے۔ لیکن موجودہ سرکار یکساں سول کوڈ لا کر مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے اور سابقہ حکومتوں کی یقین دہانیوں اور وعدوں کو پس پشت ڈال کر ملک کے آئین کی اصلی روح کو نظر انداز کر رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس حکومت ہند کو متنبہ کرتا ہے کہ مسلمان اسلامی احکامات میں کسی قسم کی تبدیلی ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دستور ہند کی ترتیب عمل میں آئی تو بنیادی حقوق کے تحت واضح اور صریح الفاظ میں یہ ضمانت دی گئی کہ ملک کے ہر شہری کو آزادی زمین اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر کاربند رہنے اور تبلیغ و تعلیم کا حق ہر شہری کو حاصل ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ آئین ہند کی بنیادی دفعات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے سلسلے میں واضح آرڈیننس جاری کیا جائے۔ اگر حکومت یکساں سول کوڈ نافذ کرتی ہے اور کرنے کی کوشش کرے گی تو مسلمانان ہند اور دیگر طبقات اس عظیم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کے لیے دستوری اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح کے اقدامات پر مجبور ہوں گے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند مسلمانان ہند کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ شریعت میں مداخلت کی راہ اسی وقت ہموار ہوتی ہے جب مسلمان بذات خود شریعت پر عمل کرنے میں مستعد نہ ہو۔ اگر مسلمان اپنی شریعت کے تمام احکام کو
عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مستعد رہیں گے تو کوئی قانون ان کو اس سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے تمام مسلمان شریعت اسلامیہ پر پوری طرح ثابت قدم رہیں اور مایوسی اور مرعوبیت کے شکار نہ ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک اور اہم تجویز مسلم مجلس مشاورت کے تعلق سے آ رہی ہے، جس کو میں گزارش کروں گا جمیعت علماء ہند کے خازن حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب سے تشریف لائیں، اس تجویز کو پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس ملک کی دیگر نظریاتی جماعتوں کے ذریعے کیے جا رہے قومی و ملی مفاد کے کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تاہم اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایسی جماعتوں میں بحیثیت رکن شامل ہونا مناسب نہیں ہے جو جمعیت کے نظریے سے اتفاق نہیں رکھتی۔ یہ ذرا اور دیکھنا نوجوان تھوڑا، ایسی پالیسی کے تحت ماضی میں جمعیت کے اراکین کو مجلس مشاورت کے ساتھ اشتراک عمل سے روکا گیا تھا۔ موجودہ حالات میں مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس یہ واضح کرتا ہے کہ مجلس مشاورت کے پروگراموں میں شرکت میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ رکنیت اور عہدہ قبول کرنا مناسب نہیں۔ حافظ عبید اللہ صاحب بنارس تشریف لائیں، گیان واپی مسجد اور متھرا عیدگاہ کے تعلق سے تجویز پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیان واپی اور متھرا عیدگاہ سے متعلق تجویز بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 28-29 مئی 2022 دیوبند۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس قدیم عبادت گاہوں کے تنازعات کو بار بار اٹھا کر ملک کے امن و امان کو خراب کرنے والی طاقتوں اور ان کے پس پشت سیاسی مفاد رکھنے والی جماعتوں کے رویے سے سخت نفرت و بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ گیان واپی مسجد، متھرا عیدگاہ اور دیگر مساجد ان دنوں اسی منافرتی مہم کی زد میں ہیں جس کا حتمی نتیجہ ملک کے امن و امان اور اس کے وقار و سالمیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایودھیا تنازع کی وجہ سے پہلے ہی سماجی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ امن و امان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اب ان تنازعات نے مزید محاذ آرائی اور اکثریتی غلبہ کی منفی سیاست کو نئے مواقع فراہم کیے ہیں۔ حالانکہ پرانے تنازعات کو زندہ رکھنے اور تاریخ کی مزعومہ زیادتیوں اور غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرنے سے ملک کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بنارس کی ذیلی عدالت نے تفرقہ انگیز سیاست کو مدد فراہم کی ہے اور عبادت گاہ خصوصی دفعات ایکٹ 1991 کو صریح طریقے سے نظر انداز کیا ہے، جس کے تحت یہ طے ہو چکا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو عبادت گاہ جس حیثیت پر قائم تھی اسی پر قائم رہے گی۔ نیز بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نظر انداز کیا ہے جس میں دیگر عبادت گاہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے سے متعلق اس ایکٹ کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا تھا۔ جمعیت علماء ہند ارباب اقتدار کو متوجہ کرتی ہے کہ تاریخ کے اختلافات کو زندہ کرنا ملک کے امن و امان کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے، اور خود سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کی اصل روح بتایا ہے، جس میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ حکومت سیاسی جماعتوں اور مذہبی گروہوں کو اس معاملے میں گڑے مردہ اکھاڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے، تبھی جا کر آئین کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری ہوگی، ورنہ آئین کے ساتھ بہت بڑی بدعہدی کہلائے گی۔ السلام علیکم۔
احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اجتماعی طور پہ جس طرح سے گستاخانہ رویہ تریپورہ میں کیا گیا تھا، جس سے ملت اسلامیہ بہت تکلیف میں ہے، میں گزارش کروں گا مولانا محمود صاحب کھرواس صدر جمعیت علماء راجستھان تشریف لائیں، اس تجویز کو پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تجویز جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس انتہائی قلق کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ پیشوایان مذہب بالخصوص پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نفرت انگیز اور گستاخانہ بیانات، مضامین و نعروں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور دیگر گروہوں کے لیے سوہان روح ہے۔ مسلمان جو تمام برگزیدہ انسانوں کا احترام کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، جب وہ معلم شرافت و انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کا احساس شدید ہوتا ہے اور وہ ایک روح فرسا اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اس کی انسانیت نواز بے چینی کا جواب ارباب اقتدار کی طرف سے نہایت سخت مہری سے دیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر کے امت کے اندر بیداری کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنی بیداری ہے، اور وہ جھنجھوڑتے ہیں اور اس کا سروے کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ ہاں اس پہ کچھ نہیں ہوا، کوئی لہد و لعار یا کسی طرح سے کوئی چیزیں حرکت میں نہیں آئی، تو پھر اور زیادہ دیگر صورتحال میں وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک یہ اغراض پرستی کے تحفظ ناموس مقدس کو سیاسی اغراض اور ذاتی مقصد کا اعلی کار بنا کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے نہایت شرمناک اور مستحق 100,000 نفرت ہے۔ جمعیت علماء کو اس کا شدت سے احساس ہے کہ یہ واقعات جس رنگ سے پیش آ رہے ہیں اور فرقہ پرستوں کی سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ ہے، اس لیے ایسے قانون کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس قسم کے فتنہ انگیزیوں کا سدباب ہو اور پیشوایان مذاہب کی عزت و حرمت محفوظ رہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت جلد از جلد کوئی ایسا قانون وضع کرے جس سے لائن اینڈ آرڈر کی موجودہ بے بسی ختم ہو، اس قسم کی شرمناک ناگفتگی حرکتوں کا انسداد ہو، اور پیشوایان مذاہب کا احترام جو تمام انسانوں کا مشترک فرض ہے محفوظ رہے۔ اس لیے میں جمعیت علماء ہند نے اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کر رکھی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے سلسلے میں سپریم کورٹ کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس سلسلے میں جلد از جلد اپنی ہدایات کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت ہند کو متنبہ و بیدار کرے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ اس امر کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے ہمارے رسول کی سیرت و کردار اور انسانیت کے لیے آپ کی خدمات و قربانیوں سے عام لوگوں کی ان کی زبان میں واقف کرایا جائے۔ اس لیے اہل علم و اصحاب قلم اپنی صلاحیتیں ایسے مفید اور مختصر کتابوں کی تصنیف و تالیف میں صرف کریں اور ایسے مختصر پیغامات بنائیں جو آڈیو یا ویڈیوز کی شکل میں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچایا جائے تاکہ اذہان کی پیدا کرتا غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی قوم مسلم قوم کے اندر بھی اس طرح کے افراد جو نئی تعلیم والے ہیں انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس تجویز کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں۔ آپ تمام حضرات اس کے اتفاق کرتے ہیں؟ مولانا عبدالقدوس ندوی صاحب پالنپوری تشریف لائیں، مسلم اوقاف کے تعلق سے تجویز پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوقاف
کے جائیداد کے جو حالات ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں، اس لیے جمعیت علماء نے یہ تجویز آپ کے سامنے رکھی۔ جمعیت کے اس تجویز کے جو الفاظ ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مسلم اوقاف سے متعلق تجویز بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 28-29 مئی 2022 بمقام دیوبند۔ مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور ان کی آمدنیوں کے صحیح مصارف اور واقف کے منشا کے مطابق استعمال کرنے کے سلسلے میں اپنی فکر مندی کا اعادہ کرتا ہے۔ آزاد ہند کو ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد تمام تر کوششوں اور دعووں کے باوجود موقوفہ جائیدادوں کے تحفظ اور آمدنی اور خرچ کے سلسلے میں نظام صحیح نہیں ہو پایا۔ اس کے علاوہ وقف کی ایسی بہت ساری جائیدادیں ہیں جن کو حکومتوں نے بالجبر اپنے قبضے اور تصرف میں لے رکھا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس مسلم اوقاف سے متعلق حکومت سے درج ذیل مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، وقف ایکٹ 1995 میں سیکشن 107 شامل کیا گیا تھا، جس کے تحت لمیٹیشن ایکٹ 1963 سے وقف جائیدادیں مستثنی قرار دی گئی۔ اس ترمیم کا فائدہ تب ہوگا جب اسے ماضی سے نافذ عمل قرار دیا جائے، کیونکہ وقف کی اکثر جائیدادیں جن پر ناجائز قبضے ہیں یا جن سے متعلق عدالتوں میں مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں وہ بیشتر ماضی سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ کہا ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ سے استثناء 1996 سے پہلے کی جائیدادوں کو پر لاگو نہیں ہوگا، اس لیے اس کی شدید ضرورت ہے کہ قانون میں ترمیم کر کے اس کی نفاذ کی مدت کو ماضی سے مانا جائے تاکہ ان تمام جائیدادوں کے سلسلے میں راحت مل سکے جو ناجائز قبضے میں ہیں۔ نمبر 2، تمام صوبوں میں وقف جائیدادوں کو کرایہ قانون سے مستثنی کیا جائے۔ نمبر 3، جن مقامات پر وقف بورڈ کی تشکیل نہیں ہو پائی ہے اور جہاں افسران وقف بورڈ کے عہدیداروں کی اسامیاں خالی ہیں وہاں فوری طور پر وقف بورڈ کی تشکیل کی جائے اور نئے تقرر کیے جائیں۔ تمام وقف بورڈ کے دفاتر میں فل ٹائم CO مقرر کیا جائے۔ IAS اور IPS کے در پر انڈین اوقاف سروسز کا خصوصی کیڈر بنایا جائے۔ نمبر 4، اوقاف کی افادیت اور پسماندہ مسلم اقلیت کی معاشی ترقی کے حوالے سے قائم کردہ وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو فعال کر کے مقصد براری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں اور جلد از جلد عملی اقدامات کی رپورٹ ATR پیش کی جائے۔ نمبر 5، محکمہ اوقاف اور محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام جو ایران اور غیر آباد مساجد ہیں، جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ بلا تاخیر ان کو واگزار کیا جائے اور انہیں نماز کی اجازت دی جائے۔ جہاں نمازیں ہو رہی ہیں ان میں نماز سے نہ روکا جائے۔ نمبر 6، SGPC کے طرز پر وقف بورڈ کو خود مختار ادارہ بنایا جائے۔ نمبر 7، اوقاف سے متعلق سچر کمیٹی کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے اور اس کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں۔ نمبر 8، صوبائی سطح پر ہر حکومت وقف بورڈ کی تمام اکائیوں کو فعال کرے اور جدید رہنما ہدایات کے مطابق نئے سرے سے سروے کرایا جائے جس میں مزارات، مساجد، امام باڑے اور دیگر اوقافی جائیدادیں شامل ہوں۔ سروے میں درج ذیل اعداد و شمار جمع کیے جائیں۔ نمبر 1، کتنے اوقاف مسلم انتظامیہ کے قبضے میں ہیں؟ نمبر 2، کتنے اوقاف شخصی قبضے میں ہیں؟ نمبر 3، کتنے اوقاف غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں؟ نمبر 4، کتنے اوقاف مرکزی و ریاستی حکومتوں کے قبضے میں ہیں؟ نمبر 5، ان کی تخمینی مالیت کیا ہے اور آمدنی کتنی ہے؟ ہر صوبے کا چیف منسٹر وقف بورڈ کے چیئرمین کو ایک لیٹر بھیجے جس میں جلد از جلد سروے مکمل کرنے کی ہدایات ہوں۔ نمبر 9، جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس تمام مسلمانوں بالخصوص اوقاف کے متولیوں اور انتظامیہ کمیٹیوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اوقاف کی حفاظت میں اپنی دینی و شرعی ذمہ داریاں نبھائیں اور مالی خرد برد اور اسباب زیاں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مولانا محمد یحییٰ کریمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماحولیات کے تحفظ سے متعلق تجویز ہے بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 28-29 مئی 2022 دیوبند۔ انسانی زندگی میں صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر کسی سنجیدہ قوم اور مہذب معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قدیم ترین تہذیبیں خصوصیت سے صفائی ستھرائی پر زور دیتی رہی ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے آتا ہے حدیث میں اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے ہر انسان کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صفائی نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ نیز ماحولیاتی انحطاط، موسمی تبدیلی اور غیر پائیدار ترقی کی وجہ سے موجودہ اور آنے والی نسلوں کے انسانی حقوق بشمول جینے کے حق کو سب سے زیادہ دباؤ اور سنگین خطرات ہیں۔ اس کے مد نظر جمعیت علماء ہند ملک کے باشعور شہریوں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ نمبر 1 خود کی صفائی، اپنے گھر اور گھر کے باہر والے حصے کی صفائی اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل کریں۔ دوسرے ائمہ، مساجد، مقررین اور بااثر افراد کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو عام کرے۔ گندگی صرف گندگی ہی نہیں، ہزاروں وبائی امراض کی جڑ ہے۔ نمبر 3، فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے آکسیجن پارک اور بڑی تعداد میں شجرکاری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی طرح پانی قدرت کا عظیم تحفہ ہے، اس کے ساتھ فضول خرچی کرنا یہ جرم عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ پانی کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ تمام جاندار اور تمام غیر جاندار جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین دنیا میں پیدا فرمائی ہے، سب کا اس پانی میں حصہ ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ انسان کے علاوہ جاندار اور غیر جاندار مخلوق اس کا فضول خرچی نہیں کرتی۔ انسان عقل مند ذی شعور ہونے کے باوجود فضول خرچی کرتا ہے، اور فضول خرچی کی اسلام میں جو ہے فضول خرچی اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی اور دوسری فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتے۔ اپنی زندگی میں پانی کے اسراف سے کس طرح بچیں؟ بالخصوص مذہبی ادارے خود کو بطور آئیڈیل پیش کریں۔ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں ایسا سسٹم اپنانا چاہیے کہ بلا ضرورت پانی کا استعمال نہ ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ماحولی تحفظ کے لیے ہم کو مل کر کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پانی جیسی اہم نعمت کی فضول خرچی سے اللہ ہم کو بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔